ایک چنگاری ہے سلگ رہی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر. جو ججز کا تقرر ہے اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے تحت ججز کا تقرر نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے قائدین جو ہے ان کے اوپر قتل کا یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. جے یو آئی ایف نے ووٹ دے کر منظور کروایا تھا پارلیمنٹ سے. صدر آصف علی زرداری نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا. عالمی طاقتیں دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہو جائیں گے ناراض. عمران خان صاحب ڈبل گیم کر پارٹی کے ساتھ بھی حکومت اور ریاست کے ساتھ بھی. حکومت کے اندر ایک بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے. السلام علیکم، میں امداد سمرو. میں نے بات تو کرنی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ، فیض حمید اور عمران خان کے نیکسس پر، یعنی نکے اور نکے کے بڑوں کے معاملے پر، لیکن ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. ایک چنگاری ہے سلگ رہی ہے مسلسل پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر، اور آج پھر اس چنگاری نے ایک ہلکا سا شعلہ مارا ہے، ہلکی سی پھڑک ماری ہے. تو اس چنگاری پر بات ہوگی، اور وہ چنگاری جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کی شکل میں آج پھر سامنے آئی ہے. اور وہ جو خط ہے، اگر اس خط کا ہم جائزہ لیں تو ایک طرح سے وہ پاکستان کے آئین میں کی گئی 26ویں ترمیم کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. لہٰذا انہوں نے چیف جسٹس کو پہلے بھی 2 خط لکھے تھے اور آج بھی ایک خط لکھا ہے، اور خط لکھ کر انہوں نے کہا ہے کہ جو ججز کا تقرر ہے اس کا جو طریقہ کار ہے جس میں ایگزیکٹو کو میجورٹی ہے اس کے تحت ججز کا تقرر نہیں ہونا چاہیے. 26ویں آئینی ترمیم کا مستقبل کیا ہوتا ہے اس کا فیصلہ آئینی بینچ کرے گا، اور آئینی بینچ نے عندیہ دے دیا ہوا ہے کہ جو چھٹیاں ہیں موسم سرما کی، اس کے بعد جنوری کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وہ پٹیشنز سنی جائیں گی جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ڈیمانڈ کے مطابق، جس کے لیے فل کورٹ بنانی چاہیے تھی چیف جسٹس کو، لیکن چیف جسٹس نے ظاہر ہے اس سے کر لیا انکار. ایک تو میں آپ کے ساتھ اس معاملے پر بات کروں گا، اور دوسرا جو حکومت کے اندر ایک بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے. لڑائی کے لیے حکومت کے اندر یا مولانا فضل الرحمان صاحب اور حکومت کی لڑائی، اور وہ لڑائی بھی ایوان صدر کی وجہ سے شروع ہوئی ہے. اور ایوان صدر نے ایک ایسا بل جس کو مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے اور جے یو آئی ایف نے ووٹ دے کر مشترکہ طور پر منظور کروایا تھا پارلیمنٹ سے، لیکن صدر آصف علی زرداری نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا، مدارس کی رجسٹریشن کا بل. اب اس پر صدر زرداری صاحب نے لب کشائی کی ہے، یا ایوان صدر نے اعتراضات بتا دیے ہیں کہ ان کو اعتراضات کیا ہیں. اعتراضات وہی ہیں جو میں نے آپ کو اس مدعے پر کی گئے ایک آدھ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھے تھے، کہ مسئلہ لوکل سے زیادہ باہر کا ہے. اور باہر کا مسئلہ یہ ہے کہ عالمی طاقتیں، ایف اے ٹی ایف اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہو جائیں گے ناراض. لہٰذا ہم اس طرح مدارس کی رجسٹریشن نہیں کر سکتے. اگر نہیں کر سکتے تھے تو بل منظور کیوں کروایا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور پھر عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی، ان کے خلاف 302 یعنی قتل کے مقدمات ہو گئے ہیں درج، اور وہ بھی رینجرز کے جوانوں کے قتل کے. 24 سے 26 نومبر کو جو کچھ اسلام آباد میں ادھم مچایا گیا تھا، اس دوران رینجرز کے 3 اہلکار ایک گاڑی کے نیچے کچلے گئے تھے. پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ جی وہ تو رینجرز کی اپنی گاڑی کے نیچے آ گئے تھے، لیکن بہرحال بعد میں ویڈیوز آ گئی، فوٹیجز آ گئیں، اور فائنلی جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی اس میں عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو بھی نامزد کر لیا گیا. تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی. مجھے لفظ ظاہر ہے وہ کہتے ہوئے بار بار محتاط ہونا پڑتا ہے کہ اگر کوئی آئین کو نہ مانے اور وہ آئین کے تحت حلف اٹھائے اور اس آئین کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ روکے، اور بندہ ہو بھی چیف جسٹس جج ہو، سینئر موسٹ جج ہو سپریم کورٹ کا، تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر یہ کام کوئی عام سرکاری ملازم کرتا کہ جی میں تو آئین کے اس شق کے اوپر عمل نہیں کروں گا، تو اس کو آئین کی خلاف ورزی کہا جائے، آئین سے بغاوت کہا جائے، آئین سے انحراف کہا جائے، کیا کہا جائے مجھے نہیں سمجھ آ رہا. لیکن بہرحال جسٹس منصور علی شاہ صاحب 26ویں آئینی ترمیم سے متاثر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس بننے کی راہ میں رکاوٹ 26ویں آئینی ترمیم بنی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف گڑھے 12 جولائی کے فیصلے نے کھودے، جس فیصلے میں انہوں نے تمام تر سیٹیں جو تھیں، مخصوص سیٹیں، وہ تحریک انصاف کو دے دی تھی. اپنے دیگر سات ساتھی جج صاحبان کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا. 13 رکنی فل کورٹ، 5 جج صاحبان ایک طرف تھے اور 8 جج صاحبان ایک طرف تھے. عدالت کا فیصلہ تھا، اس فیصلے پر ہم نے تنقید بھی کی.
لیکن بہرحال اس فیصلے کی وجہ سے عمران خان صاحب نے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بدنام کر دیا، مسلسل ہر اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی ہوتی تھی جب وہ صحافیوں کے ساتھ اڈیالہ میں بات کرتے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے اور یہ حکومت گھر چلی جائے گی، یہ جعلی مینڈیٹ کی حکومت ہے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ کر 4 حلقے کھولیں گے اور حکومت گھر چلی جائے گی، دسمبر تک حکومت نہیں رہے گی۔ آج جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو آج 13 دسمبر ہے، حکومت وہیں کی وہیں کھڑی ہے، لیکن منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکے۔ اور عمران خان صاحب کی اس طرح کی فضول قسم کی باتوں کی وجہ سے ظاہر ہے 26ویں آئینی ترمیم آئی، اور جو کہ پارلیمنٹ کا اختیار تھا، اور 26ویں آئینی ترمیم میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جج جو ہوں گے سینئر موسٹ نہیں ہوں گے بلکہ 3 سینئر موسٹ جج صاحبان میں سے کسی ایک کو خصوصی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ چیف جسٹس نامزد کرے گی۔ وہ ہو گیا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس کو تسلیم کیا۔ ریسنٹلی کچھ دن پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے ایک تقریب میں صحافیوں نے سوال کیا کہ خبریں ہیں کہ آپ ریزائن کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں سسٹم کے اندر رہ کر مقابلہ کروں گا، تو وہ تو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 6 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 2 خط لکھے چیف جسٹس صاحب کو، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ساری پریکٹس روک دیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں، پہلے فل کوڈ بنائیں، فل کوڈ 26ویں آئینی ترمیم کے مستقبل کا فیصلہ کرے، اور اگر 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ فل کوڈ میں بحال رہتی ہے، جو 12 درخواستیں ظاہر اس میں پی ٹی آئی کی درخواستیں زیادہ ہیں، تو 26ویں آئینی ترمیم کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 26ویں آئینی ترمیم کا لدم ہو جائے اور اس کے بعد ہم جو فیصلے کریں، یا جو یہ آئینی بینچ بنے ہوئے ہیں یا جو نئے ججز کا تقرر ہو رہا ہے، تو اس فیصلوں پر بعد میں ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ لیکن بہرحال اس اجلاس میں طے پایا کہ جی یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا میٹر نہیں ہے، کہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ اس معاملے پر فیصلہ کرے، لہٰذا انہوں نے کوئی رولز وغیرہ بنانے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ اب پھر منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے، اور خط ٹھیک اس دن لکھا گیا جس دن سپریم کورٹ کی جو آئینی بینچ ہے 7 رکنی، اس نے سماعت کی فوجی عدالتوں کے معاملے پر۔ فوجی عدالتوں کو مشروط اجازت دے دی گئی کہ آپ فیصلے سنائیں، جو اپنا 9 مئی کے ملزمان کا جو ٹرائل ہو چکا ہوا ہے ان کے فیصلے آپ سنائیں، اور فیصلے مشروط ہوں گے، حتمی جو ہے وہ فیصلے سے، انٹرا کورٹ اپیلیں جو ہیں ان اپیلوں کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ اگر وہ اپیلوں میں کالعدم ہو جاتی ہیں اپنا فوجی عدالتیں، تو لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف جو سزائیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، کالعدم ہو جائیں گی۔ تو اسی دن اسی سماعت کے دوران کہا گیا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز ہیں وہ بھی ہم سنیں گے، لیکن یہ جو موسم سرما کی چھٹیاں ہیں اس کے بعد، اور فوجی عدالتوں کے متعلق جو سماعت تھی وہ بھی موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد ہو گئی ملتوی۔ تو ایک واضح اعلان ہو گیا عدالت کی طرف سے کہ 26ویں آئینی ترمیم سنی جا رہی ہے، اس کے خلاف جو پٹیشنز سنی جا رہی ہیں وہ جنوری کے مڈ میں سنی جائیں گی۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک خط سامنے آ گیا، اور اس خط میں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنے خط میں، جو اپنا جوڈیشل کمیشن ہے اس میں ایگزیکٹو کی میجورٹی ہے، اور اگر ایگزیکٹو کی میجورٹی ہوگی اور جوڈیشل کمیشن میں عدلیہ اقلیت میں ہے تو اس سے عدالت جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی، عدلیہ تباہ ہو جائے گی، اس طرح کا وہ اشارہ دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے تجاویز ارسال کی ہیں وہ جو اپنا رولز بنانے کے لیے۔ اپنے خط میں منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ججز تعیناتی میں عدلیہ کا اہم کردار ہوتا ہے، 26ویں ترمیم کے بعد یہ توازن بگڑ چکا ہے، اب ججز کی تعیناتی میں ایگزیکٹو کا کردار بڑھ چکا ہے، ایک بھی تعیناتی سخت رولز کی کسوٹی کے خلاف ہوئی تو عدلیہ پر اعتماد میں کمی آئے گی۔ جوڈیشل کمیشن کے رولز بنانے کا معاملہ عدلیہ کی آزادی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آئین کا آرٹیکل 175(4) جوڈیشل کمیشن کو رولز بنانے کے لیے بااختیار بناتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں عدلیہ کے بجائے ایگزیکٹو کی اکثریت میں جس سے سیاسی تعیناتی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی رولز کمیٹی کے ان اصولوں کو مدنظر رکھنا چاہیے، ایسا جج تعینات ہونا چاہیے یہ اصل امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسا جج تعینات ہونا چاہیے جس کی شخصیت اور پیشہ ورانہ ساخت پر سوال نہ ہو،
ایسا جج تعینات ہونا چاہیے جو ایماندار، غیر جانبدار ہونے کے ساتھ ساتھ قانون کی حکمرانی کا حامی ہو۔ بدعنوانی سے پاک شخص کو جج تعینات ہونا چاہیے۔ ایسا جج تعینات ہونا چاہیے جو وقت پر فیصلے دے سکے۔ ہائی کورٹس میں امیدوار کو جج تعینات کرنے سے قبل رازداری کے ساتھ ان کے ساتھیوں، بار ممبران اور دیگر شعبہ قانون سے وابستہ افراد سے رائے لینی چاہیے۔ ایسا میکینزم طے ہونا چاہیے تاکہ کسی امیدوار کو جج تعینات ہونے کے بعد اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے۔ پاکستان کی عدلیہ اس وقت تاریخ کے سب سے کمزور ترین دور سے گزر رہی ہے۔ میری رائے میں جب تک جوڈیشل کمیشن کے رولز نہیں بن جاتے ہم ججز کا تقرر نہیں کر سکتے۔ رولز ایک الگ معاملہ ہے جو میرا خیال ہے، اور وہ جو ججز کا تقرر کے لیے کمیشن کی کمپوزیشن ہے وہ الگ معاملہ ہے۔ رولز تو بنا دیں، رولز تو کوئی نہیں منع کر رہا، لیکن کمپوزیشن جو ہے کہ کتنے جو ہے وہ عدلیہ سے ہوں گے ارکان، کتنے ارکان جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے ہوں گے۔ 4 ارکان پارلیمنٹ سے ہیں، ایک حکومت، ایک اپوزیشن قومی اسمبلی میں، ایک حکومت ایک اپوزیشن سینٹ میں، اپنا وزیر قانون اور اٹارنی جنرل، اور ادھر سے چیف جسٹس، 3 سینئر موسٹ جج صاحبان۔ تو اور اگر میں منصور علی شاہ صاحب کی اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچوں کہ منصور علی شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی لوگ جو ہیں وہ سیاسی بھرتیاں کریں گے، جو پارلیمنٹ کے یا جو ایگزیکٹو سائڈ سے میجورٹی ہے وہ سیاسی بھرتیاں کریں گے، تو چلیں جی افتخار چودھری سے 2009-10 سے تو پارلیمنٹ میں سیاسی پارلیمنٹ کا رول نہیں تھا ججز کے تقرر، اور پھر طریقہ کار جو افتخار چودھری نے 19ویں ترمیم میں بتایا اسی کے تحت ججز کا تقرر ہوتا تھا۔ تو پھر عدلیہ، سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کے سول جج تک عدلیہ میں کرپشن کیوں تھی؟ کیوں مزار اکبر نقوی کی آڈیو آ رہی تھی؟ کیوں اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ مقدمہ سن رہے تھے جس مقدمے میں ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ تھا؟ کیوں عمر رضا بندیال صاحب جو ہیں سیاسی فیصلے کرتے تھے؟ کیوں ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ پروجیکٹ عمران خان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کردار ادا کر رہے تھے؟ کیوں؟ یہ تو ساری جو بھرتیاں تھیں یا ان کو اوپر لے جایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار صاحب کی جگہ خواجہ شریف کو اس وقت وفاقی حکومت بھیجنا چاہ رہی تھی اپنا لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں، ایلیویشن ہونی تھی ان کی۔ تو افتخار چودھری نے کہا نہیں، خواجہ شریف تو ہوگا لاہور میں، بیٹھا رہے گا چیف جسٹس کے طور پر، ثاقب نثار کو اوپر لے جائیں۔ مسلم لیگ نون اس وقت افتخار چودھری کی حامل آ رہی تھی، ثاقب نثار اوپر چلے گئے، پھر ثاقب نثار کا کردار وہی مسلم لیگ نون بھی پیٹتی رہی، اور جو کچھ ثاقب نثار نے پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ کیا، جسٹس گلزار جو کچھ کرتے رہے، جس طرح انہوں نے چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھ کر لوگوں کو بے روزگار کیا، یا جس طرح افتخار چودھری نے کیا، ملک کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچایا، تو یہ سارے لوگ تو اس طرح یہ جو کمپوزیشن ہے جوڈیشل کمیشن کی اس سے نہیں آئے تھے۔ تو ظاہر ہے وہ فیصلوں میں کوئی صحیح غلط انتخاب ہو جاتا ہے۔ رولز بنانا بالکل ٹھیک ہے، کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے، لیکن پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی آئینی ترمیم یا آئینی شک کو بار بار چیلنج کرنا، جس کو ابھی تک جس کا جوڈیشل ریویو ہونا ہے، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عدلیہ جو ہے چاہے آئینی بینچ ہو یا عام سپریم کورٹ ہو، وہ پارلیمنٹ کی آئینی ترمیم کا ریویو کر سکتی ہے جوڈیشل؟ سوال تو یہ بھی ہے۔ سب سے پہلے اب جب جنوری میں معاملے کی سماعت ہوگی تو سب سے پہلے تو یہ سوال ہوگا نا۔ تو ایک طرح سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو خط پر خط لکھ رہے ہیں وہ نہیں تسلیم کر رہے 26ویں آئینی ترمیم کو، اور اگر کوئی جج آئین کی کسی شک کو جو انفیلڈ ہو تسلیم نہ کرے تو معذرت کے ساتھ وہ پھر جج نہ رہیں، وہ ریزائن کر کے اور پھر اس کے خلاف تحریک چلائیں، عدالت میں جائیں۔ بطور جج وہ بار بار پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو چیلنج کر رہے ہیں بطور جج، تو قابل احترام ہے منصور علی شاہ صاحب، لیکن پارلیمنٹ سے بالا تر نہ سپریم کورٹ ہے نہ کوئی اور ادارہ ہے۔ اچھا جی، اب اسی پارلیمنٹ کا ذکر، لیکن اس کے ذکر سے پہلے ایک اور چیز سامنے آئی ہے، وہ بڑی خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں پی ٹی آئی کی پکڑی گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اب یہ جو
اپنی کیا نام ہے اس کو سول نافرمانی کی تحریک کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے ایک نیا جھوٹا پروپیگنڈا پلان کیا تحریک انصاف نے، کیونکہ یہ سول نافرمانی کی تحریک جی 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں، 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنائیں، تو اب وہ پی ٹی آئی نے صحیح والا فگر نہیں دے سکی پی ٹی آئی کہ کتنے لوگ ان کے مارے گئے، کتنے لوگ ان کے لاپتہ ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ابھی ریسنٹلی شام میں جو کچھ ہوا ہے، وہاں سے کچھ ویڈیوز آئی ہیں، کچھ تصاویر آئی ہیں کہ جیلوں میں بشار الاسد کیا حشر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مخالفین کا کس طرح جیلوں میں رکھا ہوا تھا، تو وہاں کی تصاویر، وہاں کی ویڈیوز جو ہیں وہ پاکستان اور پی ٹی آئی کے قیدیوں کو کی ثابت کر کے اور وہ بنائی جائیں گی، اور اس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی اسی طرح کا پروپیگنڈا کیا جائے گا، چیزیں بنائی جائیں گی۔ تو یہ بڑا خطرناک ہے، اس سے خبردار رہنا، اور تاکہ ظاہر ہے اور ریاستی اداروں کو بھی خبردار رہنا چاہیے۔ ویسے انہوں نے انرس کیا ہے کہ جی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اب وہ جو پارلیمنٹ سے متعلقہ ایک اور معاملہ، پارلیمنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہی مدارس رجسٹریشن کا ایک قانون پاس کیا تھا، اس پر صدر مملکت نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا، اعتراضات کر دیے تھے۔ اب جو ایوان صدر سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان میں یہ کہا گیا ہے کہ جی جو صدر مملکت نے پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ آرڈیننس 2001 اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ ایکٹ 2020 کا حوالہ دیتے ہوئے دونوں ایکٹس کی موجودگی میں کہا ہے کہ نئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، اور صدر صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ جو رجسٹریشن ایکٹ 1860 وہ جو اسلام آباد کی حدود میں نافذ العمل ہے، اور نئی ترمیم کا اطلاق اسلام آباد میں ہونے کے حوالے سے کوئی شک بل میں شامل نہیں۔ مدارس کو بحیثیت سوسائٹی رجسٹر کرانے سے ان کا تعلیم کے علاوہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، بل پر جو اعتراض ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جی جس شک کے تحت جو قانون بنایا گیا ہے، منظور کیا گیا ہے، اس کے تحت مدارس یا کوئی تعلیمی ادارہ رجسٹر نہیں ہوگا، وہ جو فائن آرٹس کے اور ڈانس وغیرہ کے اور جو میوزک پڑھانے والے جو ادارے ہیں وہ رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی جو FATF ہے اور دیگر جو اپنا اسٹیٹس ہے پاکستان کا GSP پلس اسٹیٹس، وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس کے سخت اپنا ہیں نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس لیے صدر صاحب نے کہا کہ جی ہم اس پر نہیں دستخط کر رہے، اعتراض کر دیا صدر صاحب نے۔ خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے حکومت کا رابطہ بھی ہے، اور حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کیا جائے اور نیا بل جو ہے وہ ڈرافٹ کر کے اس کو پارلیمنٹ سے منظور کروایا جائے۔ دیکھتے ہیں اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے۔ اور آخری چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ ہے جناب تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا، اس میں 3 رینجرز اہلکار کو گاڑی کے نیچے کچل دیا گیا تھا، تو اس پر جو FIR درج کی گئی تھی، وہ FIR شروع میں سیل کر دی گئی تھی، اب اس کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں۔ عمران خان، بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور سمیت دیگر PTI رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ سندھ رینجرز کے 3 جوانوں کی شہادت کے، اور مدعیت جو ہے وہ سندھ رینجرز مدعی ہے، اس میں اسلام آباد کا تھانہ رمنا ہے، اس میں یہ مقدمات درج ہوئے ہیں، اور اس میں جو عمر ایوب بھی ہیں، وقاص اکرم بھی ملزم ہیں، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید، زلفی بخاری، رؤوف حسن، حماد اظہر اور دیگر PTI کے قائدین جو ہے ان کے اوپر قتل کا یہ مقدمہ، 13 قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مشکلیں، مصیبتیں PTI کی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور عمران خان صاحب ہیں جو ڈبل گیم کر رہے ہیں، پارٹی کے ساتھ بھی اور حکومت اور ریاست کے ساتھ بھی۔ وہ کیا ڈبل گیم ہے، میں کل صبح کے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔